قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں اور خلوص کے ساتھ صلوات پڑھ لیں محمد دامن وقت میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ موسم میں بے شک معمولی سی گرمی کا احساس ہے، لیکن یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گی۔ حسین بادشاہ کا کریم خالق میرے بھائی منتظر مہدی کی اس عظیم ترین عبادت کو قبول کرے اور ان کے خرچ اخراجات کو امام مظلوم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگرچہ آپ کے بدنوں سے تھکاوٹ عیاں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں جس میں خالق ہو کر مالک ہو کر علی علیہ السلام سے اس کی نیند خرید رہا ہے۔ سلامت آباد۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت امیر المومنین میں بس و سلامت رکھے۔ مالک ہو کر خالق ہو کر میرے بادشاہ کی نیند کو خرید رہا۔ نیند میرے مولا کی مجبوری نہیں تھی، نہ ضرورت تھی۔ سوتا وہ ہے جو تھکتا ہے، تھکتا وہ ہے جو ناقص ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے اپنی آنکھ بنایا ہو وہ بند کس طرح سے ہو سکتی۔ خدا سلامت رکھے آپ۔ سامعین گرامی، سونے کی کئی علتیں، کئی وجوہات علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں۔ ایک علت میں بیان کرتا ہوں۔ ممکن ہے خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب میں قرآن میں اپنی ایک صفت بتا بیٹھا ہوں، اور وہ صفت یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی۔ اور ابو طالب کے بیٹے نے سورج سے کہا ہے کہ گواہ رہنا تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے حبیب اسے سلا ورنہ نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جائے۔ مولوی پیٹ پیٹ کے مر گیا حسن یوسف۔ جی یوسف بڑا حسین تھا، مجھے یوسف کے حسن پر اعتراض نہیں، لیکن بھول کے بھی اسے میرے سرداروں کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ عالمین کے خالق کی قسم کھا کے ناصر عباس سے آدھے بولتے اور آدھے چپ مجمع میں منبر رسول پر مجلس حسین میں ببانگ دوہل اعلان کر کے کہتا ہے، یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ زبان سے بولنا جسے زبان مولا نے عطا فرمائی۔ یہ جو بندے چپ ہو جاتے ہیں پھر موضوع حیدری، پیغمبر کی کوئی حدیث، ویسے تو مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن پیغمبر کی کوئی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا جس میں پیغمبر نے فرمایا دیکھتا ہوں کون کون مجلس سن رہا ہے، کون کون وقت پاس کر رہا ہے، کون کون ذاکروں کی محنت کو دیکھ رہا ہے۔ آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ البتہ پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ابو طالب کے بیٹے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پتہ چلا فرق کیا ہے، یوسف کا چہرہ خالی یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، اور علی کا چہرہ خود اللہ کا چہرہ۔ چار مصرے پڑھ رہا ہوں، چوتھا فیصلہ کون ہے؟ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ بولے گا وہی جسے انصاف کی قدرت علی بادشاہ نے عطا فرمائی ہے۔ جسے انصاف کرنا نہیں آتا وہ بے شک چپ رہے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن
مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موسم، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ حیدری ابھی مالک نے دکان کھولی ہی نہ تھی، مالک سویا ہوا تھا، جب مالک کا مالک، کائنات کا مالک گاہک بن کے آ گیا۔ میرے بادشاہ علی نے جب بھی سودا کیا ہے ڈائریکٹ اللہ سے، بندوں سے وہ سودا کرتا ہی نہیں۔ جتنا بڑا تاجر ہوگا اتنا بڑا معیار بلند ہوگا۔ میرے بادشاہ کا جو بھی سودا دیکھو گے وہ اللہ سے ہوگا۔ کبھی نیند کے بدلے مردیاں خرید لیتا ہے، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیتا ہے۔ یہ میرے بچہ جو سارا کیلنڈر پاڑ گی نے پھر میرے سے توجہ کرے، کتوں تک پہنچے؟ ادھر دیکھ لیں حیدری۔ اب توجہ کرنے کے ہتھ کنڈے وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں وقت زیادہ ہو۔ ایک بالکل ختم ہونے والی تقریر تھی، بندے بڑے تھک گئے تھے تو مولوی صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تو مجمع گیٹ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا میں تقریر نہیں کرنی، میری گل سنے اجے، پھر بے شک چلے جانا۔ ایک منٹ رک کے میری بات سن کے بندے رک گئے۔ انہوں نے کہا جی آج میں قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا کہ بکرا حرام ہے۔ اور اگر قرآن سے ثابت نہ کروں تو بے شک میرا قتل معاف۔ اور سارے بندے رک گئے جی، بندے انہیں بٹھا لے جی، تقریر اس نے شروع کر لی۔ گھنٹہ ہو گیا، اس نے کہا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا بکرے والی گل، انہوں نے کہا ہاں قرآن کی قسم اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو بکرا حرام۔ گرمی واقعی بڑی ہے جی، تسی سچے ہو جی۔ اچھا جی، لیکن ولایت علی کی گرمی اس سے زیادہ ہے۔ کیوں سویا جو کبھی نہیں سویا؟ اسے نبی نے سلایا کہ یا علی آج خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ دونوں فکروں پہ کائنات قربان۔ پہلا فکرہ ہے خطرہ ہے، دوسرا فکرہ ہے سو جاؤ۔ جو جوان حیران ہیں انہیں مثال دے دیتا ہوں۔ اعلان کیا جائے حضرات اسلام آباد میں جلسہ ہے، وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ اب سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ مولا تاری زندگی کرے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جس بندے کا ضمیر عدالت لگا لے وہ فیصلہ کرے کہ علی کس بادشاہ کا نام ہے۔ پیغمبر نے پہلے بتا دیا تھا کہ خطرہ ہے۔ بس کائنات کے بادشاہ حیدر کرار نے خالی ایک فکرہ فرمایا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، میرے ملجا، میرے ماوا، دارین قربان کروں تیرے نقش قدم پہ یا علی۔ آج تک آپ نے پیغمبر کو کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ کے لفظ استعمال کیے ہی نہیں۔ علی کی پوری زندگی کی ووکیبلری میں پیغمبر کے لیے نہ کیا ہے، نہ کیوں ہے، نہ اگر ہے، نہ مگر ہے، نہ کیوں کے ہے، نہ چنانچہ ہے۔ آخر آپ نے
ہجرت کی رات پیغمبر سے کہا کیوں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عجب نہیں کہ علی فرمائے میں نبی سے پوچھ کے امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ پیغمبر نے ایک فکرہ کہا، خطیب آل محمد کا فکرہ ہے، علامہ سید اظہر حسن زیدی علیہ مقام، یہ صحیح العقیدہ علماء جن کی فکر کی وجہ سے آج منبر پہ عقیدہ باقی، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہے عقیدہ، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اس حرام زادے آن جہانی جاء الحق بے غیرت نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں 26 سنی اور 4 شیعہ مولویوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ پہلے یہ کنجر خمینی صاحب کے پاس گیا تھا، میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سید اسے اندر سے پہچان گیا، فرمایا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ، اتنے ہزار مربع میل۔ قبلہ نے فرمایا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 5 فٹ 11 انچ۔ خمینی صاحب نے فرمایا پہلے 5 فٹ 11 انچ پہ اسلام نافذ کر۔ زبان سے بولنا جسے میری بات سمجھ میں آئے، جسے بات سمجھ نہ آئے بے شک چپ رہے، کیونکہ نہ سمجھ کی داد کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ 26 سنی چپ رہے، 4 شیعہ چپ رہے۔ 26 سنیوں کے نام تو مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، 4 شیعہ علماء کے نام مجھے یاد ہیں۔ بیچارے چپ رہے، بول پڑتے تو کرسی جاتی تھی، ادب سے بیٹھے رہے۔ لیکن مولا کے ورکر، مولا کے خادم، مولا کے رضاکار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مذہب کا سنی تھا، نام خادم حسین تھا، فکرہ بتائے گی اماں شریف تھی، صدارتی محل میں خانسامہ لگا ہوا تھا، اس نے سب کو چائے دی، ضیاء الحق کو پتی کے بغیر چائے دی۔ جیسے ہی اس کمینے نے چائے دی، اس نے دیکھ کے کہا کہ اس میں پتی تو ہے ہی نہیں، پتی کے بغیر بھی چائے ہوتی ہے۔ خادم حسین نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام کیسے ہوگا؟ بسم اللہ مسلم۔ حیدری اسلام آباد سے میرے مربی، میرے سرپرست، میرے پیر، میرے مرشد مخدوم باؤ سے نزاکت حسین شاہ صاحب اس مجلس اعزام میں شرکت کے لیے اپنے رفقا سمیت تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اور جن کے علم میں نہیں ہے انہیں میں عرض کر دوں، ہم نے ملک گیر ایک تنظیم انعقاد پذیر کی ہے عزاداری امام حسین کی خاطر، جس کے سرپرست اعلیٰ خطیب العصر آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب مجزل اللہ العالی اور چیئرمین قبلہ کعبہ آغا سید علی حسین نجفی قمی مجزل اللہ العالی، اور اس میں جید علماء کرام اور ذاکرین عظام شامل ہیں۔ پورے ملک میں بانیان، عزاداران، ماتمی دستے، علماء، ذاکرین 3 باتوں پر ولایت علی، عزائے حسین اور عظمت سادات، یہ 3 باتیں جو اس میں متفق ہوگا وہ اس قافلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا، اور یہ قافلہ انشاءاللہ امام زمانہ کے قدم چومے گا۔ یہ 3 چیزیں مذہب شیعہ ہیں۔ علی کی ولایت یہ حلالی اور حرامی کا فرق بتا دیتی ہے، عزاداری حسین یہ وحشی اور انسان کا فرق بتا دیتی ہے، عظمت سادات یہ بے غیرت اور غیرت مند کا تعارف کرا دے۔ اللہ یا رسول اللہ، سارے مل کے حیدری آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھ۔ آؤ میرے بستر پر سو جاؤ، کبھی نہ سونے والے کو دعوت دی، سو جاؤ،
زیدی صاحب کا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. مرشدی باوت علامہ حسن زید صاحب فرماتے تھے علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا ہاں بچ جائے گی اگر آج تم میں بن کر سو جاؤ. جنہیں سمجھ آئیے اسے میں سلام پیش کرتا ہوں. اگر تم میں بن کر سو جاؤ. تم بن کے سوئے تو جان نہیں بچے گی. تم میں بن کر سوئے. جاگتے کی نقل اتارنا جاگتے ہوئے آسان ہے، سوتے ہوئے ہو بہو سونا علی کے علاوہ کسی کا کمال نہیں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ علی کو کیوں سلا رہے ہیں؟ مولوی تو ویسے ہی بکواس کرتا ہے، کئی اپنے بھی بھونکتے ہیں کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا نبی کا قد بڑا تھا. یہ مولوی کیمرہ لے کے کھڑا تھا. بکواس ہے کہ علی کا قد نبی کے قد سے چھوٹا تھا. علی کا قد چھوٹا ہوتا تو نبی نے بستر پر کسی لمبے کو کیوں نہیں سلا دیا؟ کسی لمبے قد والے سے کہتے آ تو سو جا. جو بیچارہ بستر پہ سونے کے قابل نہیں وہ ممبر پہ بیٹھنے کے قابل کیسے ہو؟ علی سو گئے. کائنات کے بادشاہ کو پیغمبر نے فرمایا یا علی صبح اٹھ کر یہ امانت کافروں کو دینا اور مجھے مدینے آ کے ملنا. فکرہ میں پڑھوں گا، توجہ آپ نے فرمانی. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل محسن ملت جعفریہ، شیعوں کا محسن کہو تو چھوٹا فکرہ ہے، مبلغ اعظم کا فکرہ ہے. بڑی مہربانی ہے پیغمبر کی کہ امانتیں علی کو دے کر گئے. خطابت کی شرافت اسی میں ہے کہ جس کا فکرہ ہو میں اسی کا نام لوں. چھوٹے بچوں کو پتہ ہی نہ چلتا اگر میں اپنے نام سے پڑھ کے چلا جاتا، لیکن اس ممبر پر جو غصب کرے وہ لعنتی ہوتا ہے. مبلغ اعظم فرماتے تھے شکر ہے پیغمبر کا کہ امانتیں علی علیہ السلام کو دے کر گئے. بندے مجمع میں سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کسی اور نو دے کے جاندے تھے پھر کی ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا باقی زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی. پھر کہنا پڑتا قرض اتارو نبوت سنوارو. پیغمبر اعظم حکیم نبی نے ارشاد فرمایا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ میں بن کر، اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو پہنچانا. پورے عالم اسلام سے میں مخاطب ہوں. میرا آڈینس جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ خالی یہ مجمع نہیں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ سی ڈی کہاں جائے گی اور پوری دنیا میں اسے لوگ دیکھیں گے. میں منبر رسول پر مجلس حسین میں طالب علم بلکہ مبتدی طالب علم ہونے کی حیثیت میں عالم اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ پیغمبر اعظم کی پوری زندگی میں کوئی ایک امانت دکھاؤ جو نبی نے علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو. ایک سے چھوٹی تو قبلہ گنتی ہی نہیں ہوتی. کیوں جی؟ ایک سے چھوٹی کی گنتی ہوتی ہے. علامہ نگاہ حسین صاحب قبلہ، میں نے کہا جی پوری کائنات میں پوری زندگی مصطفیٰ میں گجرات سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کے مصر تک کائنات کے علماء سے پوچھو ایک امانت کوئی دکھائے ایک جو نبی نے علی کے غیر کو دی ہو. 39 دن بندے علم اٹھا کے جاتے رہے. 40ویں دن بے عزت کیا رسول نے. لوتی انا رایتن غدن رجلن، کل علم مرد کو دوں گا. تیسرے بٹن تک داڑھیوں والے گھبرا گئے. 39 دن ہم جاتے رہے ہیں، پیغمبر نے ہمیں مرد سمجھا ہی نہیں. دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں جس کا خطرہ ہے وہ تو ساتھ ہے ہی نہیں. وہ ساتھ ہوتا تو ہمیں ڈر ہوتا کہ اسی کو دیں گے، وہ تو ہے ہی نہیں.
39वीं रात गरूब हुई, सदाकत पैगंबर दाव पे लग गई। पैगंबर खैबर 41 दिन में भी फतह हो सकता था। 40 दिन का मामला ये था कि रसूल फरमा चुके थे मैं 40 दिनों में फतह करूंगा। मुनाफिक यहूदियों से मिल गए थे, 39 दिन इन्होंने लड़ाई ही नहीं की, तबादला तबस्सुम करके वापस आते रहे ताकि उधर से भी कोई न मरे, इधर से भी कोई न मरे। न उधर फास्ट एड की जरूरत पड़ी, न इधर फास्ट एड की जरूरत पड़ी। ये उन्हें दांत दिखाते रहे, ये इन्हें दांत दिखाते रहे। झंडा लेके जाते थे, फरेरा फेंक कर वापस आ जाते थे। 39 दिन इसी में गुजर गए। 39वें दिन का थका हुआ सूरज गरूब हुआ, रात ने पूरी कायनात को अपनी लपेट में लिया। 23 रजब की रात को यहूदी औरतें किले कमूस की चोटी पे नमूदार हुई, हाथ में उन्होंने डफलियां उठाई हुई थी, नाच नाच के कहती थी अब्दुल्ला के यतीम तू तो कहता था मैं मूसा की तरह नबी हूं, मूसा तो सच्चा था, फिर तेरा सच कहां गया? तू सच्चा नहीं है तो नबी कैसे? तूने कहा था 40 दिन में फतह हो जाएगा, 39 दिन में हमारी एक ईंट भी नहीं टूटी, पूरा का पूरा किला एक दिन में कैसे फतह करोगे? जाओ अपनी नबूवत समेत वापस चले जाओ, कल का दिन तुम्हारी नबूवत का आखिरी दिन होगा, कल का दिन तुम्हारी नबूवत का आखिरी दिन होगा। बदतमीज औरतों के बद तहजीब फिक्रे शरीफ तरीन पैगंबर के कानों तक पहुंचे। कभी न परेशान होने वाला मुहम्मद परेशान हुआ। सलमान जी वारिस से ईमान, जल्दी हमारे लिए मुसल्ला इबादत बिछाओ। खैबर की पहाड़ी के दामन में आधी रात के वक्त मोहम्मद मुसल्ले पर आया, 2 रकात नमाज हाजत पड़ी, हाथ जोड़ के कहते मैं कहता था साथ आने दे, दिल इजाजत दे तो मेरे साथ बोलना, दिल इजाजत न दे तो बेशक खामोश हो जाना। ये चंद जाहिल मुल्ला मिंबरों पे आके कहते हैं जी मैं खंदक खैबर पढ़ने नहीं आया। खैबर पढ़ के बच्चों को नहीं सुनाओगे तो कौम जाहिल और बुज़दिल होती चली जाएगी। गैरतमंद जवान पैदा करना चाहते हो, इन्हें अली की शुजाअत सुनाओ। मैंने कहा था साथ आने दे, तूने कहा था मदीने रहने दे, उसे छोड़ आया हूं, इन्हें छेड़ बैठा हूं। कल मेरी सदाकत हो जाएगी खत्म, खाली मेरी नबूवत नहीं आपकी तौहीद भी नहीं बचेगी। या कल लड़ने की मुझे इजाजत दे या खुद तशरीफ ले आओ। हाय हाय वाह या अली, अल्लाह भी तेरी आलस खत्म करे। सीधा के बोल, हाँ जी सारा जोरी के हाथ पे दे दे, बंदा दाद नहीं दे सकता। अल्लाह की आवाज है ना घबराओ, उसे बुला जिसे बुलाने का मैंने हर नबी को हुक्म दिया है। पैगंबर फरमाया नादे अली जान, मुकस्सर की मौत है नादे अली। कितना बदकिस्मत है मुकस्सर, इसने वहां तो जलना ही है, इधर भी जलेगा। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। हैदरी बाबा मखदूम सैयद निजाकत हुसैन शाह साहब की आमद पे एक मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाह हमारे सरकार जी बिस्मिल्लाह तवज्जो है सरकार यार। अमीर शाह साहब काज़मी कसर इमाम मूसा काज़िम I-10 फोर्ट, अजीम शरीफ बाइज़्ज़त तरीन अज़ादार सादात उज़ाम मजलिस अदा में तशरीफ फरमा। हलाली होता ही वही है जो सैयद का एहतराम करे, सैयद का एहतराम ना करने वाले के हरामी होने में शक करने वाला भी हरामी है। तू परेशान हो गया मेरे बच्चा, ठीक है क्या मिला बस बस महीने के रामी का कल अलम मर्द को दूंगा। अपनी मर्जी से लेकर गए, नबी ने अली को दिया। सूरह बरात की तबलीग के लिए एक बुजुर्ग दौड़ पड़ा, मैं तबलीग करके आऊं। वो थी तबर्रे वाली सूरत,
آدھے رستے پہنچا، پیغمبر کے ایلچیوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ تبلیغ کرنے۔ کہا واپس آ، حضور بلا رہے ہیں۔ جی، فرمایا آیتیں واپس کرو، علی تم جاؤ۔ بابا جی کو غصہ چڑھ گیا، بھیجا کیوں تھا، واپس کیوں بلایا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں نہیں بھیجا تھا، اور خدا کی قسم میں نے تجھے واپس نہیں بلایا۔ اللہ نے کہا اسے واپس بلا، یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو۔ حیدری، تبلیغ کرنے وہی جائے گا جو نبی جیسا ہو، جو اپنے باپ جیسے نہیں وہ کیسے جائے؟ جی، پوری زندگی، جسے میرا دعویٰ یاد ہے، میں قبلہ کعبہ مخدوم بادشاہ نجات حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں لاؤڈ سپیکر پر مجلس حسین میں منبر رسول پر پبانگ دوحل دھنی سادات میں اعلان کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی اس کی ویڈیو جائے، جہاں تک کسی کے کانوں میں آواز جائے، مذہب اہل بیت کے ایک ادنا سے خادم، ایک مبتدی طالب علم کا دعویٰ ہے، پیغمبر کی پوری زندگی سیرت کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، حیدر کرار کی پوری زندگی تاریخ میں تمہارے سامنے ہے۔ اس بندے کی بغیر تنخواہ کے ساری زندگی نوکری کروں گا جو کائنات کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے ثابت کرے کہ پیغمبر اعظم نے پوری زندگی کوئی بھی امانت علی کے علاوہ علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو۔ جسے بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولے گا، جسے سمجھ نہ آئے بے شک چپ رہے۔ جو محمد مصطفیٰ ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ محمد دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے دے دو؟ علی سو جاؤ، صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو دے دینا، سو جاؤ۔ کیسے ماحول میں نیند آتی ہے علی کو؟ نیند کے لیے ماحول ضروری ہے۔ زور کی آئی ہوئی ہو بندہ مجلس میں بھی سو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر مہمان آئے، آپ پوچھتے ہیں لائٹ جلتی رہے یا بند کر دوں؟ کیا مطلب؟ مہمان کی طبیعت، کسی کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی، کسی کو روشنی میں نہیں آتی۔ علی کو کیسا ماحول چاہیے؟ جب تک 70 ننگی تلواریں نہ ہوں، توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر، آیتوں کا صاحبان، محمد کا بستر اور اللہ کا شیر سو گیا۔ آج کل کے زمانے میں رات کو سونا مشکل ہے، اس زمانے میں جاگنا مشکل تھا۔ یہ جب تک ٹی وی نہیں آیا تھا بندے مشکل جاگتے تھے، اب سوتے مشکل۔ آج کل صبح صبح فون کرو تو بندہ ناراض ہو جاتا، یہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سامعین گرامی، بڑی مشکل سے جاگے کافر، اور خواہش تھی کہ رسول کو قتل کر دیں۔ رات گزرتی گئی، صبح قریب ہوئی، کافر داخل ہوئے مصطفیٰ کے حجرے میں، غلاف قرآن سے اتارنے کی جسارت ابو جہل نے کی، ادھر چہرہ ولایت سے نقاب سرخی، یا علی کا بایاں ہاتھ اٹھاؤ۔ ابو جہل کے منہ پہ اتنے زور سے پڑا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو۔ حیدری، ابو علیحدہ ہو گیا۔ ایک دو بندے اس گال سے ناراض ہو گئے، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو گیا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا حدود امامت میں گھسنے کی جرات کیسے کی؟ انہوں نے کہا محمد کہاں ہے؟ اس کے دو جواب بنتے ہیں۔ پہلا جواب فلاں جگہ ہے، یہ سچ ہے۔ دوسرا جواب مجھے نہیں پتا، یہ جھوٹ ہے۔ علی سچ بولے تو رسول قتل ہوتا ہے، جھوٹ علی بول نہیں سکتے۔ علی کا تو شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، بادشاہ جھوٹ کیسے بول سکتے؟ علی علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو رہتی دنیا تک علی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ گربان پکڑ کے ابو جہل کو کہتے میرے حوالے کر کے گیا تھا۔
ہائے ہائے، اگر مصطفیٰ کو میرے حوالے کیا تھا پھر تو مجھ سے گفتگو کر، اگر میرے حوالے نہیں کیا تھا تو پھر بکواس کرنے کی کوشش نہ کر۔ یزید کا دادا ابو سفیان اس وقت ایک مرتبہ جوش میں آنے کی کوشش کرتے ہوئے علی کے سامنے اونچا بولنے لگا۔ علی نے اسے گریبان سے پکڑ کر وہ فکرہ کہا ہے جو رہتی دنیا تک شجاعت کے لوگ علی کے اس فکرے پہ فخر کریں گے۔ حیدر کرار نے، فرزند عمران نے، نکتہ پائے بسم اللہ نے، ساقی کوثر نے، مالک مرزات نے، اللہ کے خطرے نے، جبار کی جباریت نے، خدا کے مظہر نے، صفات الہیہ کے مظہر نے ابو سفیان کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کے کہا تمیز سے بات کر، جو محمد میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ تمیز سے بات کر، اوقات میں بات کر، جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ عورتوں کو ساتھ لیا، فرزند عمران نے مکے میں اعلان کیا، مکے والوں جس کسی کی کوئی امانت رسول خدا کے پاس ہو وہ آئے اور لے جائے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس کی کون سی امانت ہے۔ میں آپ سے موبائل جمع کر لوں سارے اندر، یہ گھبرا گئے ہو، میں مثال دیتی ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ پر با امیر شاہ جی سے کہوں مرشد جی آپ آئیں اور جس جس کا موبائل ہے اسے دے دیں۔ اب قبلہ کو کیا پتا کہ کس کا کون سا موبائل تھا۔ امیر بھی دی، سامان سامنے رکھ دیا، علی کمرے سے باہر آ گئے۔ بندوں نے کہا یا علی، بادشاہ اچھا دی ہماری بھی امانت تھی۔ بندے تفصیل بتانے لگتے، علی مسکرا پڑتے، فرماتے تفصیل نہ بتاؤ، اندر جا کے اپنی چیز اٹھا لو۔ بے ایمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ کل ایمان پہرے پر ہے۔ اسی رات ایک سودا بھی ہوا، یہ ایمانداری ہے ابو طالب کے بیٹے کی۔ ایک جوان رستے میں کھڑا ہوا تھا خواہ مخواہ، کیونکہ حضور نے مسجد میں فرمایا تھا آج رات کوئی باہر نہ نکلے۔ اسے بات مل گئی بھئی کوئی چکر ہے، آج تو ضرور باہر رہنا چاہیے۔ بندہ باہر کھڑا ہو گیا، پیغمبر کو رستے میں ملاقات ہوئی، حضور ساتھ لے کر چلے گئے۔ کئی بندوں کو بات سمجھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ 20 رمضان کو سید علی شاہ صاحب کے زیر تمام مجلس ہوگی۔ مجھے بانیزاکت شاہ جی قبلہ نے بھی حکم فرمایا، انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر دوں گا۔ میں مرشد جی سے مخاطب ہو کر ایک سچا واقعہ آپ کو ملتان کو سناتا ہوں۔ ایک قبلہ مسجد بنی چوری چوری تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، راتوں رات۔ اب جب ٹھک ٹھک کی آواز آتی تھی نا جی تو محلے والے دیکھنے آتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو جو دیکھنے آتا تھا اسے پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، پیچھے جا کے دسے نہ۔ بندہ حضور کو ملا، حضور ساتھ لے گئے بازو سے پکڑ کے، پیچھے چلا جاتا تو مخبری ہو جاتی۔ ساتھ لے گئے، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، مسافر 2، ساتھی بہت زیادہ۔ اس نے کہا سرکار یہ تو میری اونٹنی ہے، اس کو استعمال کریں گے تو سارا نقصان میرا ہوگا۔ حضور نے فرمایا قیمت لے لے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے 300 کی اونٹنی داماد کو 900 دینار بلیک میں فروخت کر کے امت کو سمجھایا کہ جو نبی سے اتنا منافع کما جائے، اگر جنت کی ٹکٹیں اللہ خدا نہ خواستہ اسے دے دیتا ایسے کام برباد کر دینا تھا۔ رستے میں ایک غار آئی، غار میں نور چھپ گیا، نور کے ساتھ اندھیرا۔ خدا نے کہا فکر نہ کر، میں تیرا بندوبست کروں گا۔ مکڑی نے جالا بن دیا۔ اس کا جالا وہ واحد جگہ ہے جہاں جبرائیل کو
اپنی قوت کم محسوس ہوئی ہے. 3 دفعہ کوشش کی ہے اس نے کہ جالے کو توڑ کے نکل جائے، اور مکڑی مسکرا کے کہتی تھی آج دربان محمد میں ہوں. قاضی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں جی. بلبل محمد و آل محمد، اندلیب چمن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، معجزہ محمد و آل محمد، قاری القصائد اور بہترین قصیدوں والے قرآن کی تلاوت کرنے والے امام حسین کے ذاکر قاضی صاحب کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جبرائیل 3 مرتبہ داخلے کی کوشش، اور مکڑی بڑی آکڑ کے کھڑی رہی. ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا تجھے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے. مکڑی کہنے لگی اس میں کوئی شک ہے؟ تیرے جیسا اتنا بڑا فرشتہ مشرق اور مغرب تک تیرے پر پھیلے پتہ نہیں لگتا تجھے؟ عرش سے فرش پر آئے 7 اینٹیں نیچے یوسف نہیں جاتا، اس سے پہلے اپنے پروں پہ سمیٹ لیتا ہے اسے. کائنات تیری آنکھوں کے سامنے ہے، عرش سے فرش پر جانے تک پلک جھپکنے کا کروڑواں حصہ استعمال کرتا ہے. میں کمزور سا کیڑا، میں نے بنا ہے جالا، تیری جرت نہیں ہوئی کہ جالا توڑ کے محمد تک پہنچ جائے. جبرائیل نے باتیں سنی، اندر کی فرشتوں والی غیرت جاگی. جلال میں آگے کہتے تیرا جالا اوقات کیا رکھتا ہے؟ ادھر پیچھے ہو کر جبرائیل کی آواز ہے یا علی، اور مکڑی سامنے آگے کہتی ہے یہی نام لے کے تو میں جالا بنتے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت سے نعرہ حیدری.